یہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جو یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، انسولن ہو گئی، ہیپرین ہو گئی، ان کی جو کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تھینک یو زرار، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ مجھے یہ موقع دیا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے ایکچولی. تو یہاں جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریگولیٹر ہے، دا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، منسٹری آف ہیلتھ بھی ہے، لیکن جو یہاں پہ جو ماحول ہے وہ ہے کہ ہم صرف ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں اور وہ ہے پرائس کنٹرول. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں کہ ہم سستی دوائیاں دیں اور وہ دینی چاہیے. یہ غریب ملک ہے، زیادہ ایکسیس نہیں ہے لوگوں کا، لیکن ایک ریالٹی بھی ہے کہ ایک ڈرگ کی کاسٹ ہوتی ہے. اگر وہ کاسٹ پوری نہیں ہوگی تو وہ ڈرگ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ایپلز ٹو ایپلز جیسے وہ کہتے ہیں کمپیریزن کریں گے تو پاکستان دنیا میں سب سے سستی ملک ہے دوائیوں کے لیے، ایپلز ٹو ایپلز. اور یہ بس یہ ایک چیز ہے جو آپ اپنے دماغ میں رکھیں. اب جو پرابلم ہو رہا ہے کہ سالوں سے کوئی پرائس انکریسز نہیں الاؤ کی گئی تھی. 2001 میں پرائسز کو فریز کی تھی. 2015 میں ایک پالیسی آئی جو بہت نیگوشیٹ ہوا تھا، لیکن جو پالیسی آیا تھا وہ نیگوشیشن کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا. فائنلی 2018 میں ایک پالیسی آئی جس نے سب نے انڈورس کیا، گورنمنٹ، انڈسٹری، اسٹیک ہولڈرز، کنزیومرز، سپریم کورٹ، سب نے انڈورس کیا اس کو، اور پھر وہ ایک پالیسی بن گئی. لیکن اس کے بعد 2 سال بعد وہاں پہ دوبارہ ٹنکرنگ شروع ہو گئی اور چینجز، اور پھر سے دباؤ لگا کمپنیز پہ کہ آپ یہ انکریسز جو آپ کو ریگولر انکریسز ہے، پرائس ایڈجسٹمنٹس فار انفلیشن، وہ آپ نہ لیں، یہ آپ نہ کریں ایٹسٹرا. دس وینٹ آن فار اے لانگ ٹائم. اب جو ہو رہا ہے ذرا کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ دا روپی ہیز گون تھرو دا فلور. جو روپی ہوتا تھا 120 کا ٹو دا ڈالر، اب وہ 300 ٹو دا ڈالر ہے. لیکن جو دوائی ہے اس کی پرائس نہیں ہلی ہے. آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے، پھر یہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے، لیکن ہم را مٹیریل نہیں بناتے. اور ہم اس لیے نہیں بناتے ہیں پاکستان میں، ہم نے کبھی اپنی انڈسٹری کو انکریج نہیں کیا. ہم نے صرف اس انڈسٹری کو پہ دباؤ رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے ایکسپینشن وغیرہ کے لیے تو ریسرچ نہیں ہوگی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ہم را مٹیریل نہیں بنائیں گے، کچھ نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسکیل پہ بنانا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں جو پوری دنیا کی را مٹیریل بنتی ہے انڈیا میں اور چائنا میں، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں بھی اسکیل پہ بنانا ہوگا. یا تو ہماری بہت مہنگی ہوگی اور کوئی ہم سے نہیں خریدے، ہم خود نہیں خریدیں گے بیکاز اتنی مہنگی ہوگی، پھر ہم ڈرگس کیسے سستی بیچیں گے. تو ہمیں گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، اس کو یہ تھوڑا بتائیے گا. ہاں نہیں، آپ نے اچھا ہوا تھوڑا اپنے پس منظر ہمیں بتا دیا. I want to tell you کہ یہ جو شارٹیجز ہے یہ اس کی وجہ سے ہے کہ آپ نے کمپنیز کو اتنی سکویز کی ہے کہ اب وہ لاسز میں اتنے ان کے لاسز ہو گئے. پہلی دفعہ ہسٹری آف پاکستان میں 3 بڑی لسٹڈ کمپنیز نے لاسز ڈکلیئر کی ہے، پہلی دفعہ 75 ایئرز میں. کون سی کمپنیز نے؟ اب یہ 3 لسٹڈ کمپنیز ہے، GSK، سنوفی اینڈ ایبٹ. اچھا، یہ بہت بڑی کمپنیز ہے. ان کا ٹوٹل شیئر آف دا مارکیٹ از اباؤٹ 20%. ان کے لاسز ہوئے ہیں اور کچھ کمپنیوں نے کاروبار لپیٹ بھی دیا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے. لوگ چلے بھی گئے، لیکن جو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لاسز ہی بنائیں گے تو آپ سسٹینیبل نہیں ہوں گے، آپ مینوفیکچر نہیں چلا سکتے. یہ اچھا. اور دوسری بات جو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک واحد انڈسٹری ہے جس کو کوئی سبسڈی نہیں ملتی ہے، 0 سبسڈی. تو اگر آپ ان پہ اور بھی ٹیکسز ڈالیں گے، اس طرح کی چیزیں کریں گے، اور آپ پھر وہ ٹیکس کو پاس آن نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کا جو مارجن ہے وہ روڈ ہوتا جا رہا ہے، اور ناؤ یور ہیوج لاسز.